الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات فأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم، رمضان المبارک کا مہینہ دیکھتے دیکھتے گزرتا جا رہا ہے، ختم ہونے کے قریب آ چکا ہے۔ اللہ رب العزت کو وہ لوگ پسند ہیں جو ہر زمانے اور ہر موسم میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہوں، ہر حال میں، ہر وقت میں، ہر مہینے میں، ہر موسم میں، ہر جگہ اللہ کے دین پر چلنے والے، اللہ کے دین پر جمنے والے، اعمال صالحہ کرنے والے، ایسے لوگ اللہ رب العزت کو پسند ہیں۔ ایسے لوگوں کی ہی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کئی جگہ تعریف فرمائی ہے کہ جو دین پر جمنے والے ہیں، اعمال پر جمنے والے ہیں، وہ موسم کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے، مہینے کے اعتبار سے نہیں چلتے، بلکہ اللہ کے حکم کے اعتبار سے چلتے ہیں۔ ہر موسم، ہر زمانے میں وہ اللہ کو راضی رکھنے کی، اللہ کے دین پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں مثالیں دے کر سمجھایا ہے کہ ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو صرف کسی موسم میں، کسی مہینے میں عبادت کرتے ہیں اور پھر بعد میں چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کی مثال دی، 14ویں پارے میں سورۃ النحل میں۔ مکہ مکرمہ میں ایک عورت تھی جس کا نام تھا ریتا بنت سعد القرشی۔ یہ تھوڑی پاگل عورت تھی، اس کے دماغ میں فتور تھا، دماغ میں کمی تھی، کمزوری تھی۔ وہ پہلے تو گھر سے باہر نکل جاتی، کسی کو گالی دیتی، کسی کو پتھر مارتی۔ شروع میں اس کی یہ حالت تھی، پاگل تھی، اور وہ گھر سے نکل کر لوگوں کو ستاتی، پریشان کرتی، کسی کو گالیاں دی، کسی کو پتھر مارا، اس طریقے سے کرتی۔ بعد میں ایسا ہوا کہ اس کے ذہن میں آیا تو اس نے گھر میں بیٹھ کر سوت کاٹنا شروع کر دیا۔ پہلے زمانے میں سوت سے، دھاگے سے بہت ساری چیزیں بناتی تھی گھر میں عورتیں، تو اس نے گھر میں رہ کر وہ کام شروع کر دیا۔ تو گھر والے بھی خوش ہو گئے کہ چلو باہر جا کر لوگوں کو ستانا، مارنا، گالیاں دینا، اس سے تو اچھا ہی ہے کہ گھر بیٹھ کر یہ سوت کاٹ رہی ہے، کچھ کپڑے وغیرہ بن رہی ہے۔ لیکن اس نے کیا کیا کہ صبح سے لے کر شام تک وہ سوت کاٹتی، کوئی کپڑا وغیرہ بناتی، اور شام میں خود اپنے ہاتھ سے اس کو خراب کر دیتی، خود اپنے ہاتھ سے اس کو کھول دیتی۔ ہمیشہ اس کا یہی کام، صبح سے لے کر شام تک بنانا اور شام میں اس کو توڑ دینا، صبح سے لے کر شام تک اس کو بننا، اس کی کوئی چیز تیار کرنا، اور شام میں پھر اپنے ہاتھ سے اس کو خراب کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو منع کیا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا،
تم مت ہو جاؤ اس عورت کی طرح جو اپنے ہاتھ سے بنتی ہے اور اپنے ہاتھ سے ہی خراب کر دیتی ہے۔ تو مسلمانوں سے کہا کہ تم ایسے مت ہو جاؤ کہ اپنے ہاتھ سے رمضان میں اعمال کی بلڈنگ تیار کرو، رمضان میں خوب اعمال کر کے ایک بلڈنگ تیار کرو، ایک عمارت تیار کرو، اس میں نماز بھی ہو، روزہ بھی ہو، دعا بھی ہو، تلاوت بھی ہو، تراویح بھی ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی ہو، یہ سب چیزیں کر کے رمضان میں ایک بلڈنگ تیار کرو اور رمضان کے بعد اپنے ہاتھوں سے اس کو خراب کر دو، گناہ کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے، عیاشی کر کے، کھیل کود میں لگ کر، غفلت میں لگ کر۔ تم اس عورت کی طرح مت ہو جاؤ۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، یعنی گویا سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ جمے رہو، رمضانی مت بنو، ربانی بنو۔ ایک ہوتا ہے رمضانی جو صرف رمضان میں عمل کرتا ہے، رمضان میں نماز پڑھیں گے، رمضان میں تلاوت، رمضان میں دعا، رمضان میں نماز، رمضان میں خرچ، اور رمضان کے بعد سب ختم۔ نہیں، مسلمان رمضانی نہیں ہوتا، مسلمان تو ربانی ہوتا ہے، اللہ والا۔ رمضانی یعنی رمضان والا، اور ربانی اللہ والا۔ تو مسلمان تو ربانی ہوتا ہے، ہر موسم میں عبادت کرتا ہے، ہر وقت عبادت کرتا ہے، ہر وقت اللہ کا حکم مانتا ہے، اعمال پر جمتا ہے، پابندی کرتا ہے، استقامت کے ساتھ کرتا ہے۔ تو جو اعمال کو رمضان میں کرے، ماحول میں کرے، ایک موسم میں کرے، ایک مہینے میں کرے، بعد میں چھوڑ دے، تو ایسے لوگوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے پاس ایسے لوگوں کا کوئی مقام نہیں ہے، ایسے لوگوں کی کوئی گنتی نہیں ہے، ایسے لوگوں کے اعمال کی کوئی قدر نہیں ہے جو صرف ایک موسم میں عبادت کرتے ہیں، ایک موسم میں کچھ اعمال کر لیے، بعد میں پھر فرض نماز بھی چھوڑ دیے، نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک مثال دی ہے، ایک شخص کی، بلعام بن باعورہ، ایک بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا عالم تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا، آپ ان لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنائیے اس شخص کا قصہ جسے ہم نے اپنی آیتیں دی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود اس کو علم دیا تھا۔ دیکھیے حالانکہ نبی نہیں ہے، وہ نبی نہیں تھا، لیکن اتنا بڑا عالم تھا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہم نے اس کو علم دیا، ہم نے اس کو اپنی آیتیں دی۔ اب اندازہ لگائے جس کو اللہ تعالیٰ خود علم دے، اس کے علم کا کیا عالم ہوگا، کتنی جانکاری اس کے پاس ہوگی، کتنا زبردست علم ہوگا اس کے پاس کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہم نے اس کو اپنی آیتیں دی۔ آتیناہ آیاتنا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا علم دیا کہ جیسے نبیوں کو اللہ تعالیٰ علم دیتے ہیں تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، تو اتنا بڑا عالم تھا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہم نے خود اس کو علم دیا تھا، لیکن فانسلخ منہا، وہ اس سے نکل گیا۔ لفظ بھی کیا استعمال کیا ہے اللہ رب العزت نے، کہ بنی اسرائیل میں سے تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پہلے ایمان رکھتا تھا، بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا عبادت گزار تھا، اللہ کا ولی تھا، ہر دعا اس کی قبول ہوتی تھی، لیکن فانسلخ منہا، انسلاخ کہتے ہیں کہ سانپ کی جو کچلی ہوتی ہے، سانپ کے اوپر جو ایک کپڑے کی طرح ایک لباس ہوتا ہے، سانپ اس کے اندر سے نکل جاتا ہے، اس کو چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں انسلاخ۔ فانسلخ منہا، تو اس شخص نے بھی کیا کیا، دین کو ایسے سمجھ لو، علم کو، اور اس کو جو اللہ تعالیٰ نے جو نیکی، تقوی، پرہیزگاری جتنا مقام دیا تھا، وہ ایک لباس کی طرح ہے، تو وہ پورا لباس اتار کر آگے چلا گیا، پورے دین سے ہی نکل گیا۔ فانسلخ منہا، اس نے پورا دین کا لباس، علم کا، تقوی کا، طہارت کا جو لباس اللہ تعالیٰ نے اس کو پہنایا تھا، وہ پورا لباس اس نے ایک طرف رکھ دیا اور آگے بڑھ گیا۔ فانسلخ منہا اتبعہ الشیطان، اب شیطان نے اس پر قابو پا لیا۔ فکان من الغاوین، بس وہ گمراہ لوگوں میں سے ہو گیا، یعنی ہمیشہ کے لیے گمراہوں میں سے ہو گیا۔ فکان من الغاوین وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو اس کو اس علم کے ذریعے، اس کو جو ہم نے علم دیا تھا، جو نشانیاں دی تھی، اس کو جو ہم نے تقویٰ دیا تھا، اس کے ذریعے سے اگر ہم چاہتے تو اس کو اونچا کر دیتے۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ زمین کی طرف جھک گیا،
واتبع ہوا، اس نے اپنے خواہشات کا اتباع کیا، اس نے خواہشات کا اتباع کیا، خواہشات بیچ میں آ گئی تو اس نے پورے دین کا لباس اتار کر پھینک دیا۔ یعنی دین میں مفسرین کہتے ہیں کہ اس واقعے کا مقصد ہے کہ اس نے استقامت نہیں دکھائی دین پر، دین کے اعمال پر۔ اللہ نے جو علم دیا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو فہم اور دین کی سمجھ دی تھی، اس پر اس نے پابندی سے عمل نہیں کیا۔ تھوڑا سا پیسہ اور لڑکی وغیرہ کا اس کو لالچ دیا گیا تو اس لالچ میں آ کر اس نے پوری دین کی باتیں اور دین کا فہم، دین کی سمجھ اور تقویٰ سب کچھ چھوڑ دیا۔ سارا لباس اس نے لالچ میں آ کر، اس کو لالچ دی گئی عورت کی اور پیسوں کی، تو اس لالچ میں آ کر اس نے اپنے پورے دین کا لباس، جو آیتیں تھی، جو سمجھ تھی، سب کچھ چھوڑ دیا۔ اس نے سارا لباس اتار کر رکھ دیا اور اب وہ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اب وہ کتے کی طرح ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی مثال دے رہے ہیں کہ اب وہ اس کی مثال کیسی ہے؟ جیسے کتا ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، جو لوگ جاننے کے باوجود، سب کچھ جانتے ہیں پھر بھی عمل نہیں کرتے، جاننے کے باوجود عمل پر پابندی نہیں ہے، کبھی عمل کیا اور کبھی چھوڑ دیا۔ دین کا سارا علم ہے، دین کی معلومات ہے، فرائض کیا ہے، واجبات کیا ہیں، کیا دین کن چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے، یہ جانتے ہوئے بھی پھر عمل نہیں کرتے پابندی کے ساتھ، دین پر نہیں جمتے، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے۔ یہ جھٹلانے والے ہیں۔ ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ یعنی مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا ایک تو زبان سے جھٹلانا ہے، اور ایک عمل پر پابندی نہ کرنا، یہ بھی ایک طریقے کا جھٹلانا ہے۔ رمضان میں عمل کیا، رمضان میں تلاوت بھی کی، دعا بھی کی، ذکر بھی کیا، فرائض بھی پڑھے، نوافل بھی پڑھے، تراویح بھی پڑھی، اور رمضان جاتے ہی سب کچھ چھوڑ دیا، تو یہ گویا اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا ہے، عمل میں پابندی نہ کرنا، جاننے کے باوجود سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، اپنے نفس کے خواہشات کی وجہ سے عمل پر استقامت نہ دکھانا، یہ گویا اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا ہے۔ تو اس سے منع کیا گیا۔ اسی طرح تیسری مثال اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی دی ہے قرآن پاک میں، تیسرے پارے میں، کہ جو لوگ رمضان میں عمل کرتے ہیں، بعد میں عمل چھوڑ دیتے ہیں، کچھ وقت کے لیے عمل کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، استقامت نہیں، پابندی سے عمل نہیں کرتے، پابندی سے اللہ کو راضی نہیں کرتے، پابندی سے دین پر نہیں چلتے، ان کی ایک اور مثال اللہ تعالیٰ نے تیسرے پارے میں دی ہے۔ اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے، اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ، کہ اس کے پاس باغ ہو۔ اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں، ایک شخص ہے مثال کے طور پر، اس کے پاس ایک باغ ہے، بہت خوبصورت اور بہت بہترین باغ ہے، اور باغ بھی کاہے کا ہے؟ من نخیل و اعناب، آگے آ رہا ہے کہ اس میں ہر قسم کی چیزیں ہیں، لیکن خاص طور سے اس باغ میں کھجور ہے اور انگور ہے۔ دو چیزوں کا، دو پھلوں کا تذکرہ اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ یہ پھل سب سے زیادہ نفع والے ہیں، اس میں بہت ورائٹی بھی بہت ہے، کھجور کی بھی ہزاروں قسمیں ہیں دنیا میں، اور انگور بھی 1000 سے زیادہ قسم کے دنیا میں ہیں، تو اس میں ورائٹی بھی بہت ہے اور اس کے فائدے بھی، منافع بہت ہیں۔ ان یہ دو قسم کے پھل ہیں، کھجور اور انگور، اس کے فائدے بہت ہیں، بہت ساری چیزیں اس سے بن سکتی ہیں، بہت قسم کا نفع اس سے ہو سکتا ہے، طرح طرح کے فائدے انسان ان دو قسم کے پھل سے اٹھا سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے باغ کے قیمتی ہونے کو بتانے کے لیے پہلے تو کہا کہ یہ باغ ایسا ہے جس میں کھجور ہیں اور انگور ہیں، ان تکون لہ جنۃ من نخیل واعناب، تو ایک تو باغ قیمتی اس وجہ سے ہے کہ اس میں کھجور اور انگور زیادہ ہیں، جو ایسے دو پھل جس کے نفع بہت ہیں، یہ دو پھل اس کے اندر زیادہ ہیں۔ پھر تجری من تحتها الانہار، اور باغ قیمتی اس وجہ سے بھی ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ پانی ہونا زمین میں بہت ضروری ہے، ہم سب جانتے ہیں، جس زمین میں پانی نہ ہو اس کی قیمت کم آتی ہے، اور جس زمین میں پانی ہو اس کی قیمت جو ہے آسمانوں تک پہنچ جاتی ہے۔ تو وہ باغ ایک تو اندر لگے ہوئے ہیں کھجور اور انگور کے درخت،
اس وجہ سے وہ قیمتی ہے. دوسرے اس وجہ سے بھی قیمتی ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں بہتی، یعنی پانی بہت ہے اس باغ میں، تجری من تحتہا الانہار. پھر تیسری اس کی کوالٹی کیا ہے، وہ قیمتی کیوں ہے، لہو فیہا من کل الثمرات، اس میں دوسرے بھی ہر قسم کے پھل ہیں، یعنی کھجور اور انگور بھی ہیں زیادہ، لیکن دوسرے بھی پھل سارے اس باغ میں موجود ہیں. اب اندازہ لگائیں کتنا قیمتی باغ ہو گیا یہ، کتنا خوبصورت باغ ہے، ہر قسم کا پھل ہے اس میں. لہو فیہا من کل الثمرات. اب یہ تو ہو گیا باغ قیمتی ہے کیونکہ اس میں کھجور ہے اور انگور ہے، اور اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور اس میں دوسرے بھی ہر قسم کے پھل اگتے ہیں. اور باغ والا کیسا ہے، باغ والے کی حالت یہ، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، باغ والا بوڑھا ہو چکا ہے. جو باغ والا ہے وہ بوڑھا ہو چکا ہے، اب زیادہ محنت نہیں کر سکتا، زیادہ باغ پر محنت نہیں کر سکتا، بڑھاپا آ گیا اس کو. وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، باغ والے میں کمزوری پہلی یہ ہے کہ وہ بوڑھا ہے. بوڑھا آدمی ظاہر سی بات ہے زیادہ خیال نہیں رکھ سکتا اپنے باغ کا، زیادہ محنت نہیں کر سکتا، زیادہ دیکھ ریکھ نہیں کر سکتا، زیادہ اس کو اچھی طریقے سے سنبھال نہیں سکتا بڑھاپے کی وجہ سے. ایک تو اس کی کمزوری یہ ہے. دوسرے وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اولاد ہے اس کی، اولاد بھی چھوٹی چھوٹی ہے، بچے اس کے چھوٹے چھوٹے ہیں. اگر ابھی کوئی آفت آ جائے تو بچے اس کا ساتھ بھی نہیں دے سکتے. تو ایک تو باغ والا بوڑھا ہے، دوسری کمزوری اس کی یہ ہے کہ اس کی اولاد چھوٹی ہے. وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ. اور ایسے میں کیا ہو گیا، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، اچانک ایک تیز آندھی آئی جس میں آگ تھی، ایک تیز آندھی چلی جس میں آگ تھی اور وہ اس باغ کو لگ گئی اور پورا باغ جل کر خاک ہو گیا. فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. اب یہ مثال دی ہے اللہ رب العزت نے. ایک باغ ہے اتنا خوبصورت، اتنا قیمتی باغ ہے، اس میں انگور اور کھجور ہیں، اس میں پانی ہے، اور اس میں دوسرے بھی ہر قسم کے پھل ہیں، لیکن باغ والا بوڑھا ہے، اس کی کمزور اولاد ہے، اور اس باغ پر کوئی آفت آ گئی. اب بتائیے، وہ باغ والا بوڑھا ہے، دوبارہ باغ بنا بھی نہیں سکتا، اس کے بچے اس کا ساتھ بھی نہیں دے سکتے، اس کو کتنا افسوس ہوگا، اس کو کتنا افسوس ہوگا، کتنا دکھ ہوگا، کتنی تکلیف ہوگی. یہ مثال دے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کی تشریح کرتے ہیں. بخاری شریف میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس آیت سے اس آیت کی تشریح یہ کی ہے کہ یہ مثال دے کر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بتلانا چاہ رہے ہیں کہ جو ایمان والے رمضان میں یا کسی موسم میں عبادت کرتے ہیں، ایک باغ تیار کرتے ہیں، ہر قسم کا پھل ہے. ہم رمضان میں عبادت کرتے ہیں تو اس میں دعا بھی ہے، اس میں تلاوت بھی ہے، اس میں روزہ بھی ہے، اس میں خرچ بھی ہے، اس میں نفل بھی ہے، اس میں تراویح بھی ہے. تو ساری عبادتیں کر کے ہم نے اپنے ہاتھ سے ایک باغ تیار کیا، اپنے ہاتھ سے ایک باغ تیار کیا، بہت خوبصورت باغ ہے، عبادتوں کا باغ، اعمال کا باغ. لیکن جیسے ہی رمضان گزر گئے ہم نے گناہ شروع کر دیے، نمازیں چھوڑنا شروع کر دی، تلاوت کو رخصت کر دیا، دعا کا عمل چھوڑ دیا، سارے اعمال ہم سے رخصت ہوتے چلے گئے. تو گویا اس باغ پر ایک آگ آئی اور باغ کو جلا کر چلی گئی، اب ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا. یہ مثال اللہ رب العزت نے دی ہے کہ جو کسی ایک موسم میں، کسی ایک وقت میں عمل کرتے ہیں، کسی مہینے میں عمل کرتے ہیں، کسی وقت میں عمل کرتے ہیں، مبارک گھڑی میں عمل کرتے ہیں، بعد میں چھوڑ دیتے ہیں، بعد میں چھوڑ دیتے ہیں. تو ان کی مثال ایسی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے ایک باغ تیار کر رہے ہیں اور اپنے ہاتھ سے ہی گویا اس کو آگ لگا رہے ہیں، گناہ کر کے اپنے ہاتھ سے ایک بلڈنگ بنا رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے ہی اس کو توڑ رہے ہیں. ایسے شخص کو کوئی عقل مند کہے گا؟ اپنے ہاتھ سے اس نے گھر بنایا اور اپنے ہی ہاتھ سے اس کو 1 مہینے کے بعد توڑ رہا ہے، 1 سال کے بعد اس کو توڑ رہا ہے. اپنے ہاتھ سے ہی باغ لگایا، اب باغ نے جب پھل دینا شروع کیا تو اپنے ہی ہاتھ سے اس باغ کو آگ لگا رہا ہے. تو اس شخص کو کون کہے گا؟ کذالک اللہ تعالیٰ کہ ہم آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں. غور کرنا چاہیے کہ ہم ان میں سے نہ ہو جائیں کہ ایک وقت میں عمل کر رہے ہیں اور پھر اپنے ہاتھ سے ہی گناہ کر کے سارے اعمال کو ضائع کر رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے بلڈنگ بنا رہے ہیں اور اپنے ہی ہاتھ سے توڑ رہے ہیں. نیکی کے بعد گناہ، اس کی مثال ایسی ہے
کہ انسان نیکی کرے پھر گناہ کرے تو گویا اس نے اپنے لگائے ہوئے باغ کو خود آگ لگا دی. نیکی کرنے کے بعد پھر گناہ ایسا ہے جیسے اپنے باغ کو خود اس نے آگ لگا دی, اپنی بلڈنگ کو خود اپنے ہاتھ سے گرا دیا. تو اللہ رب العزت نے ہم نے منع کیا ہے کہ ہم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں, ہم اس بوڑھی عورت کی طرح نہ ہو جائے جو مکہ مکرمہ میں تھی. دن بھر وہ سوت کاٹتی تھی, دن بھر وہ اون سے ایک کپڑا بناتی تھی اور رات میں اپنے ہاتھ سے اس کو کھول دیتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس کی طرح مت ہو جاؤ, اپنے کیے ہوئے اعمال اپنے ہاتھ سے ضائع مت کرو گناہ کر کے, نافرمانی کر کے. اسی طرح اس بنی اسرائیل کے عالم کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے دین پر استقامت نہ دکھائی, جس نے دین پر پابندی سے عمل نہ کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا تھا, اس نے اس علم کی قدر نہ کی, معلومات سب تھی اس کو, لیکن لالچ میں آ گیا, خواہشات کے اتباع میں آ گیا, خواہشات کے پیچھے چلنے لگا اور پھر وہ کتے کی طرح ہو گیا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اسی طرح تم اس شخص کی طرح نہ ہو جاؤ جو بوڑھا آدمی ہے, جس کے پاس قیمتی باغ ہے, جس کے اندر انگور ہے, کھجور ہے, ہر قسم کے پھل ہے, پانی ہے, سب کچھ ہے, لیکن بڑھاپے میں اس کے باغ پر کوئی آفت آ گئی اور اس کا باغ جل کر خاک ہو گیا. اب وہ بیچارہ افسوس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی عمر گزر چکی ہے, اس کے پاس طاقت نہیں ہے اور ساتھ دینے والے بیٹے بھی نہیں ہیں. تو مسلمانوں تم ان کی طرح مت ہو جاؤ, مسلمانوں تم ایسے مت ہو جاؤ کہ اپنے ہاتھ سے اعمال کرو اور اپنے ہی ہاتھ سے خراب کرو, اپنے ہاتھ سے ہی اعمال کی ایک بلڈنگ تیار کرو اور رمضان کے بعد اس بلڈنگ کو خود اپنے ہاتھ سے گرا دو. نہیں, ہمیں تو ربانی بننا ہے, ہر موسم میں عبادت کرنے والا, ہر موسم میں اللہ کو راضی کرنے والا. دعا ہماری ہر موسم میں ہو, ہر وقت ہو, ہر مہینے میں ہو, تلاوت ہماری ہمیشہ کے لیے ہو, نمازیں ہماری ہمیشہ کے لیے ہو, سارے اعمال ہمارے زندگی بھر ہو, تب جا کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا اور آخرت کے انعام ملیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.